سعودیہ گیا، سعودیہ جا کر پیسے کمائے، بھائی کی شادی کی، بہن کی شادی کی، اور ایک دن اطلاع ملتی ہے کہ اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج میاں والی کے ایک نوجوان کی کہانی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو ماں باپ اور بہن بھائیوں کے اچھے مستقبل کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ میاں والی کا ایک رہنے والا شخص، جو 2 بھائی اور 1 بہن تھی، اور والدہ تھی گھر پہ، اور وہ کچھ پیسے ادھار پکڑتا ہے اور اس کے بعد سعودیہ کا ویزا لیتا ہے۔ کمپنی ہے شرکا راشد، جس میں ڈرائیوری کے نوکری کے اوپر وہ جاتا ہے۔ سعودیہ پہنچا، نوکری شروع کی، ماشاءاللہ کہتا ہے کمپنی بہت اچھی تھی، کمپنی نے اس کے ساتھ بہت تعاون کیا۔ اب وہ کمپنی میں ڈرائیوری کی جاب کر رہا تھا۔ جو مزدور ہوتے ہیں ان کو بس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا، کوارٹر سے کام والی جگہ اور کام والی جگہ سے واپس کوارٹر پہ لے کے آنا۔ ایک دن وہ ڈرائیوری کر رہا تھا اور بس میں کافی سارے مسافر موجود تھے، گاڑی چل رہی تھی، اور ایک دم سے دھماکے کی آواز آتی ہے۔ جیسے ہی دھماکے کی آواز آئی، گاڑی بے قابو ہوئی اور گاڑی ایک سائڈ میں روڈ سے نیچے اتر گئی۔ گاڑی نے 3-4 کلا بازیاں کھائیں، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے ہوش سنبھالا اور امداد آئی۔ جب لوگوں نے لوگوں کو گاڑی میں سے نکالنا شروع کیا تو اسی دوران 2 نوجوان جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اب وہ 2 نوجوان، ایک پاکستان سے تھا اور ایک انڈیا سے تھا۔ اب اس کی کمپنی جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کا کیس لڑ رہی ہے، اور جو لڑکے فوت ہو گئے ہیں ان کے گھر والے جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ کمپنی جو ہے وہ تعاون تو کر رہی ہے، لیکن کمپنی جو ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہی۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میرا کیس چل رہا ہے، لیکن میں مطمئن تھا، نوکری چل رہی تھی۔ یہ ہے کہ مجھے کمپنی نے بیل کروائی، باہر نکالا، اور میں پھر جاب پہ آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد میرے گھر سے ایک دن فون آتا ہے، اور اسی دوران جو میرا ٹائم پیریڈ گزر رہا تھا، میں نے اپنے ایک بھائی کی شادی کر دی تھی، بہن کی شادی کر دی تھی۔ اب میرا یہ تھا کہ میں کہیں چھٹی لوں اور گھر چلا جاؤں، لیکن اس کیس کی وجہ سے مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ پتا ہے کہ مجھے کال آتی ہے گھر سے کہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، میں کمپنی کے پاس پہنچا ہوں، میں نے کہا مجھے چھٹی دیں تاکہ میں پاکستان جا سکوں، لیکن کمپنی کہتی ہے کہ تم پر کیس ہے، کیس چل رہا ہے، ہم تمہیں چھٹی نہیں دے سکتے جب تک وہ کیس ختم نہیں ہوتا۔ کیس کب ختم ہوگا؟ جب وہ جو لوگ مرے ہیں اس ایکسیڈنٹ کے اندر، جو فوت ہو گئے، ان کے گھر والے آپ کو ریلیف نہیں دیتے۔ اب کہتا ہے کہ میں کوارٹر پر واپس آ گیا ہوں، اور شام کو مجھے اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے بھائی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ میں رو رو کر بے حال ہو گیا، پھر کمپنی کے پاس گیا ہوں، کمپنی نے مجھے چھٹی نہیں دی، اور 3 دن تک میں اپنے کوارٹر میں بیٹھا روتا رہا، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہا، لیکن مجھے چھٹی نہیں ملی۔ اب میں پریشان تھا، گھر پر بھائی کی تدفین ہو چکی تھی، والدہ میرا انتظار کر رہی تھی، بہنیں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں وہاں پردیس میں بیٹھا صرف اور صرف رو سکتا تھا۔ میں اپنے بھائی کے جنازے کو کندھا تک نہیں دے سکا۔ آج بھی میں سعودی عرب میں مقیم ہوں، اور اس وقت شرکا راشد اس میں نوکری کر رہا ہوں، لیکن نوکری کے ساتھ ساتھ میرے لیے یہ ٹینشن چل رہی ہے کہ کب یہ میرا کیس ختم ہوگا اور میں اپنے گاؤں میاں والی جا سکوں گا، اپنی ماں سے مل سکوں گا، اپنی بہن سے مل سکوں گا۔ اور آج میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی ہے کہ اگر یہ کیس ختم نہیں ہوتا تو کیا یہ نوجوان واپس آ سکے گا، یا پھر اس کے گھر سے کوئی ایک اور جنازہ اٹھے گا اور یہ پھر اسی طرح کمرے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے، اور پردیس میں کسی بھی ایسے حادثے سے بچائے جو آپ کو زندگی بھر کا ایک پچھتاوا دے کر چلا جائے۔ اس نے ماں باپ کے لیے ایک اچھا اقدام کیا تھا، نوکری حاصل کی، وہاں پر پیسہ کمایا، بہن کی شادی کی، بھائی کی شادی کی، قرضہ اتارا جو گھر کے اوپر تھا، لیکن اس کے بدلے اس کو کیا ملا؟ ایک بھائی کی جدائی، ماں کی جدائی، بہن کی جدائی، اپنے دوستوں سے دوری۔ دعا کریں، اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جن کے بچے جو ہیں اس ایکسیڈنٹ کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس بھائی کے لیے ان کے دل میں کچھ رحم جگائے۔ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس بھائی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے اور اس کو اس مسئلے سے نجات دے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ نمبر ہے 0325 20 629۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔